دل کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگوں کو ہمیشہ یاد رکھے، ان کا ذکر خیر کرتے چلے آئے۔ آج ہم سب جامع مسجد نورانی میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منانے کے لیے جمع ہے۔ ہاں الحمدللہ، جمعے کی نماز بھی پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن عرس خواجہ بھی منا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذکر خیر کرنا۔ ہم مسجد میں بیٹھ کے آپ کا ذکر خیر کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے ولیوں سے مضبوط ترین کریں۔ آج جس طریقے سے دشمنان دین، دشمنان اولیاء اللہ پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بزرگوں کو، اللہ کے ولیوں کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنی عقیدتوں کو ان سے اور مضبوط کریں اور اپنی نسلوں کو اور ان کے حوالے سے، ان کی محبت سے رشتے کو اور مضبوط ترین کریں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بچہ پتہ ہے آج کس کا دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، آج 6 رجب کس کی تاریخ ہے؟ بچہ پوچھے ابا بتاؤ تو صحیح کس کی تاریخ ہے؟ کہا بیٹا آج اس شخصیت کی تاریخ ہے جس کا نام ہے خواجہ غریب نواز، جس کے صدقے اللہ نے ہمیں اسلام میں داخل کیا، جس نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان بنایا۔ تمہیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی خواجہ کے خلاف بولتا ہوا نظر آئے، کوئی حضور غوث اعظم کے خلاف بولتا ہوا نظر آئے، کوئی داتا علی اجمیری کے خلاف بولتا ہوا نظر آئے۔ ہمیں ان مخالفین کی بات نہیں سننی، ہمیں اپنے محبین کی بات سننی ہے۔ ہمیں ان لوگوں کی بات سننی ہے جنہوں نے ایک عرصے سے ہمیں بتایا، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سننی ہے کہ حضور نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ آج ایک بہت بڑا فتنہ اس روش کو اختیار کر چکا ہے۔ لازمی سی بات ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ جو ہے نا، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور جتنا قیامت قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا، فتنے کم نہیں ہوں گے بلکہ اور بڑھیں گے۔ اچھا فتنے کس طرح کے بڑھیں گے؟ سب سے خطرناک فتنہ یہی ہے کہ آپ کا ایمان آپ سے ضائع اور چھیننے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ایمان کس طریقے سے چھینا جائے گا؟ لازمی سی بات ہے، ایک کافر آ کے آپ کو بولے کلمہ رسول اللہ کا نام پڑھو، ایک کافر آ کے بولے مسجد نہ بنا، تو آپ اس کو چماٹ بھی لگائیں گے، ہو سکتا ہے اس کو جہنم بھی پہنچا دیں، کیونکہ کافر بول رہا ہے۔ ایک کافر آ کے تو ہمارا ایمان نہیں چھین سکتا ظاہری صورت میں، ایک کافر یہودی آ کے ہمارا ایمان نہیں چھین سکتا، لیکن ایک آج پگڑی لگا کے، جبہ کو پہن کے، پھر وہ بات کرے قرآن و حدیث کی، اور قرآن و حدیث کی بات اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق نہ کرے بلکہ اپنی طبیعت کے مطابق کرے، اور اس سے ان آیتوں سے وہ مراد لے جو ایک زمانے تک علماء نے وہ قرآن مراد نہیں ہے، یہ ایک نیا 2018 میں پیدا ہو گیا ہو، 2017 میں آ گیا ہو، اور اس نے ایک نیا معنی مراد لے لیا ہو۔ اب ہم متاثر ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں سے، یار بھائی یہ بھی تو دین کی بات کر رہا ہے، یہ بھی تو قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے۔ میرے بھائی یہ بات وہ کرے جس نے قرآن و حدیث کو پورا سمجھا ہو، جس کی مہارت قرآن و حدیث کے اوپر مکمل ہو۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی؟ جس کی اب ایک بندہ ہے اس کو اکاؤنٹنگ کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ بھئی فرسٹ ایئر کے اندر اکاؤنٹنگ ایک سبجیکٹ ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ میں اس کے سامنے بیٹھ کے بات کروں، ڈیبٹ کیا ہے، کریڈٹ کیا ہے، جنرل کیا ہے، جنرل لیجر کیا ہے، بیلنس شیٹ کیا ہوتا ہے، کیش اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، بینک اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، وہ تو پریشان ہوگا نا، اس کو کچھ نہیں پتا، وہ تو بس سنے گا تو ہاں بھائی ہاں ہے کچھ۔ اب ہے کیا؟ اب کچھ طبقے ایسے پیدا ہو گئے جو ان آیتوں کو سناتے ہیں جو آیتیں اللہ والوں کے لیے نہیں بلکہ رب کے دشمنوں کے خلاف ہے۔
یہودی اور منافقوں کے لیے ان آیتوں کو سنا کر جو نازل ہوئے یہودیوں پر کافروں پر، ان آیتوں کو سنا کر اللہ کے ولیوں سے دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتا ہے۔ اب ہمارے بھولے بھالے لوگ ان آیتوں کو سن کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اپنے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ سے ایک بات کی ہے کہ آج کے دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو بھی جو ہے نا گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو اللہ کے ولیوں سے مضبوطی سے باندھے رکھیں۔ لوگوں کی بات نہ سنیں کہ بھئی یہ کرنا شرک ہے تو وہ کرنا بدعت ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنے کی ضرورت ہے۔ صحیح ہماری بات آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں محبت کرنی ہے، ادھر غوث اعظم سے تو کرنی ہے، خواجہ غریب بن نواز سے کرنی ہے تو کرنی ہے، داتا علی جویری سے کرنی ہے تو کرنی۔ جو اللہ کے ولی ہیں ان سے ہمیں محبت ہر حال میں ہونی چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دو لوگوں سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ کتنے لوگوں سے؟ دو لوگوں سے۔ ایک وہ شخص جو سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اور دوسرا کون؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اعلان جنگ فرماتا ہے۔ سنمائے بات، اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہو، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ولی کی کیٹیگری ہے جو میں اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں، میں نیلے کالے سانپ والے اور بندر والے باباؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کے ولی کی بات کر رہا ہوں۔ اور اللہ کا ولی جس کو شریعت کا علم نہ ہو، لازم سی بات ہے وہ طریقت اور معرفت اور حقیقت کو بھی نہیں جانتا ہوگا۔ جو شریعت کو جانتا ہوگا وہی آگے اسٹیپ کو جانتا ہوگا۔ لازم سی بات ہے دہی ہے، مکھن ہے، یہ کس سے بنتا ہے؟ بولے نا کس سے بنتا ہے؟ دودھ سے بنتا ہے۔ اب اگر دودھ ہی نہ ہو تو مکھن دہی پنیر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ شریعت کے بعد ایک آگے کا راستہ ہے، طریقت معرفت، بہت بڑا راستہ ہے، بہت بلند راستہ ہے جو کتب ابدال اوتاد، شریعت ایک پہلا اسٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد وہ راستہ۔ لیکن جو شخص شریعت کا ہی انکار کرتا ہو، جو شریعت کے خلاف ہی بات کرتا ہو، تو جو شریعت کو نہ مانتا ہو، شریعت کے اصولوں کے دھچے اڑاتا ہو، تو لازمی سی بات ہے وہ اللہ کا ولی تو نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا دشمن ضرور ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے، یہ بات بالکل سمجھ لیجیے گا، جتنے مزار حق ہیں وہ سنیوں کا ورثہ ہے۔ وہ کس کا ورثہ ہے؟ سنیوں کا ورثہ ہے۔ ہاں وہ ہمارے ہیں، چاہے خواجہ غریب نواز کا مزار ہو، چاہے داتا علی حجویری کا مزار ہو، چاہے بابا فرید الگنج شکر کا مزار ہو، چاہے عبداللہ شاہوازی کا مزار ہو، چاہے لال شہباز قلندر کا مزار ہو، یہ تمام مزاروں کی نسبت ہم سے ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہاں یہ ہمارے سردار ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، ہم ان کی اقتداء کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے مزارات کے اندر کوئی خلاف ورزی اور شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو اس سے ہمارا اور علماء اہل سنت کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ لازمی سی بات ہے جس کا کنٹرول ہے، جس کی حکومت ہے، وہی، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ لیکن اس کا یہ بھی بالکل مطلب نہیں ہے کہ اگر مزارات کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو، کہ میں آپ بات سمجھ رہے ہیں، اس غیر شرعی کام کا علماء سے اور اہل سنت سے بھی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی مزار کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہے تو آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ شرک و بدعت کہتے ہیں، یہاں جانا شرک ہے، ان بزرگوں کے نام لینا شرک ہے، ان بزرگوں کے دین کو منانا شرک ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی گمراہی ہوگی؟ آپ ان غلط کاموں کو ختم کریں، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان غلط چیزوں کو ختم کریں، عقل
مند آدمی اگر اس مسجد کے اندر جو ہے کتا داخل ہو جائے، کتا داخل ہو گیا اس مسجد کے اندر، تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ کتا بھگائیں گے یا بولے مسجد توڑ دو؟ ہیں بولے کتا بھگائیں گے؟ تو کتا داخل ہو گیا، کتے کو بھگا دیا جائے۔ ناک میں اگر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو لایا جائے گا یا بولے اگلا بندہ بولے ناک کو کاٹ دو؟ عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ بتائیں نا، بولا کرے، جواب دیا کرے، بھائی مکھی کو اڑائے گی نا، بھائی مکھی کو اڑائے گا، نہ لے کے بولے ناک کو کاٹ دو۔ یہ ان کا الگ فلسفہ ہے۔ خواجہ غریب نواز کا مزار ہو، حضرت غوث اعظم کا مزار ہو، اور ہر مزار کے اندر بھی غیر شرعی خلاف شرعی کام نہیں ہو رہا۔ غوث اعظم کے مزار پہ دم نہیں دیتے، بہت سارے ایسے مزار ہیں جہاں خلاف شرعی کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا۔ ایک قوالی کو اگر آپ لے کے بیٹھتے ہیں، قوالی مختلف ہی مسئلہ ہے، بعض علماء نے جائز قرار دیا، بعض علماء نے ناجائز قرار دیا، وہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے، اس کو آپ حرام شرک و بدعت نہیں کہہ سکتے۔ علماء کے نظریہ ہے بھائی اس پہ، ٹھیک ہے، اگر خواہشات نفسانی کے لیے ایسا کام کرتا ہے وہ حرام ہے، لیکن میرے بھائی میں اتنی سی بات پوچھ رہا ہوں کہ اس بات کو لے کے آپ سارے بزرگوں پہ کفر کا فتویٰ لگا دو اور اللہ کے ولیوں سے دشمنی کے راستے اختیار کر لو، تو لازمی سی بات ہے پھر مطلب یہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم اللہ کے بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض آیتوں سے انکار کرتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جو تمہاری طبیعت کو اچھی لگے جو باتیں وہ لے لو، اور جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہو وہ نہ لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا تم نے کلمہ رسول اللہ کا نہیں پڑھا، کلمہ تم نے اپنی طبیعت کا پڑھا ہے، اس لیے تم پورے میں داخل ہوئے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آج جس زمانے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے، اور فتنے سب سے بڑے یہی ہیں کہ ہمارے ایمان کو ہم سے چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مختلف صورتوں کے اندر، مختلف تنظیموں کے اندر، کہ کبھی کوئی شخص اللہ والوں کے خلاف بولتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی کوئی شخص انبیاء کے خلاف بولتا ہوا نظر آتا ہے، اور کبھی کوئی شخص حضور علیہ السلام کے خلاف بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں تو کس طریقے سے جو ہے امت مسلمہ پر فتنوں کا نزول ہو رہا ہے، اور ہونا ہے، یہ ہمیشہ سے بات کر رہے ہیں تو ہونا ہے، لیکن ان فتنوں کے اندر ہمیں فتنوں سے بچنا بھی ہے اور اپنا ایمان بھی بچانا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ علماء سے اپنے تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھیں۔ یہ بات میں بتا دوں، علماء حق سے اپنے تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھیں، ان کے کسی ذاتی معاملات کی بنیاد پر آپ ان سے اپنا رشتہ خراب نہ کریں۔ یہ میں آپ کو ایک بات بالکل سیدھی، ایک ہوتا سوال کہ یار وہ عالم صاحب تو کھڑے ہو کے پانی پی رہے تھے، وہ عالم صاحب تو جو ہے فون میں بات کر رہے تھے، وہ عالم صاحب تو ایسے کر رہے تھے۔ میرے بھائی اس کا عمل اس کی ذات کے ساتھ ہے، آپ کو اس سے عقیدے سیکھنے، آپ اس کو کیا سیکھیں، اور ہر بندے دیکھیں، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیے، یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، بات اتنی بات کو سمجھے، میری عادت ہے اور میری کوشش یہی ہوتی ہے، حتی الامکان میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو واعظ و نصیحت کروں، جو قرآن و حدیث کی باتیں ہوں، تو اس میں یہ ہو کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں نا، اعمال سیکنڈ اسٹیپ ہے، لیکن ہم اپنے عقیدے کو ضرور بچا لیں، ہم اپنے عقیدے کو ضرور، اور الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ میں تمام احباب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جمعے کا واحد دن ہوتا ہے، آپ اس میں سب سے پہلے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہماری مسجد کے اندر یہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگ ابتدا سے آ کے بیٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ کے عقیدے بچ جائیں گے نا، اعمال بچ جائے گا۔ عقیدے آپ کو سدھارنے، عقیدے آپ کو درست رکھنے، اور عقیدے درست کیسے ہوں گے؟ جب آپ کا تعلق علماء حق سے ہوگا، علماء حق سے۔ اگر کسی عالم کا اپنا ذاتی کوئی مسئلہ ہے نا، کوئی اختلاف ہے آپ کا اس سے، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی بات نہیں سمجھ گئی، اس کو بس وہیں تک رکھیں، اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ میں ایک بات کروں، ایسا نہیں کہ علماء کے اندر بھی معاملات نہیں آگے آگے، کیونکہ فطروں کا زمانہ ہے نا بھائی، زمانہ تو فطروں کا، دنیا کے اندر کتنے معاملات آ گئے، آج کل تو ماں باپ کا بھی معاملات آ گئے، تو لوگ ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں،
لوگ جینا چھوڑ دیتے، بیوی بچوں میں کتنے معاملات آ گئے، سارے دنیا کے پجاری ہو گئے، ساری دنیا کے پجاری ہو گئے، لیکن یہ طبقہ پھر بھی بہتر ہے ان دنیا دار طبقے سے۔ تو علماء حق سے اپنے تعلقات کو مضبوط رکھیں، یہ بات یاد رکھیں۔ آج جس انداز کے اندر اللہ والوں کے خلاف اعلان جنگ کیا جا رہا ہے نا، اور اللہ والوں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں کہ پیر پیر نہیں ہوتا، ولی ولی نہیں ہوتا، معاذ اللہ۔ اچھا، ایک نیلے کالے پیلے بابا کو دیکھ کے سارے اللہ کے ولیوں کے اوپر معاذ اللہ جھاڑو پھیر دیتے ہیں لوگ۔ یہ کون سا طریقہ؟ بھئی جو چیز جہاں تک گندی ہے اس کو وہیں تک گندی رکھی جائے، آگے تو نہیں سرایت کیا جائے۔ ایک یہاں پہ یہاں تک گندا کپڑا ہے، پوری مسجد ہی گندی ہو گئی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ لوگ امام بخاری کے خلاف بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک طبقہ ایسا آ چکا ہے۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، جیسے اس مسجد کے اندر میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ماشاءاللہ لنگر و نیاز کا فاتحہ کا ایک بڑا رجحان ہے، مطلب بڑی بڑی جگہ نہیں بنتی، چھوٹے علاقے، لیکن ایک میں نے اپنی زندگی میں دوسری مسجدوں میں بھی رہا، اتنا جمعرات کے دن فاتحہ میں نے نہیں دیکھا کہیں اور۔ اللہ آپ لوگوں کو برکت دے، اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ ہر کوئی بندہ 10 روپے کے نا جو ٹرافیاں بھی لے کر آ جاتا ہے اس پہ بھی فاتحہ کراتا ہے، ایسے ہی نہ کر سکتے، صحیح ہے۔ اب ہے کیا معاملہ، اب ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں نا، اب کیونکہ غریب علاقہ ہے نا، یہ بلڈنگیں نہیں ہیں اتنی، پڑھے لکھے لوگ اتنے نہیں، کار میں نہیں آ رہے، اب جب بڑے ہو جاتے ہیں اب ہوتا کیا، ویلنس ایجوکیٹڈ ہو گئے، ویلنس اسٹیبل ہو گئے، اب پڑھے لکھے ہو گئے، اب مسجد میں پلیٹ پکڑ کے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب فاتحہ کراتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے بھائی یہ ہمیشہ سے یاد رکھیے گا، کمپیوٹر تو چینج کیا جا سکتا ہے، میں کہتا ہوں لوگوں کو، موبائل کے اندر اگر کوئی جو اپڈیٹ کوئی جنریشن آ جائے نا، کیا بولتے ہیں اس کو فراز صاحب، جو اپڈیٹ کوئی موبائل آ جائے تو اس کو تو چینج کیا جا سکتا ہے، گاڑی کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے، لیکن بات یاد رکھیے گا، عقیدہ کبھی بھی نیا نہیں لیا جاتا، عقیدہ پرانا ہی ہوتا ہے، عقیدے کبھی چینج نہیں ہوتے۔ عقیدہ یہ پالیسیز نہیں ہے، اصول نہیں ہے کہ ابھی پہلے 120 گز کا ٹین والا چھت تھا تو اب اصول یہ تھے، اب بلڈنگ بن گئی تو اب اصول یہ ہوگی، نہیں۔ یہ جو نئے لوگ آ کے عقیدہ سکھا رہے ہیں نا، یہ خراب ہے۔ عقیدے ہمیشہ سے وہی ہے جو حضور کی بارگاہ سے ہوتے رہے ہیں، جو حضور کی بارگاہ سے ہوتے رہے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ والوں کے خلاف بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، سراسر قرآن و حدیث کے خلاف بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج دیکھیں کتنا زمانہ گزر گیا، 800 سال ہو گیا خواجہ غریب نواز کو گزرے ہوئے، 800 سال، لیکن آج بھی بچہ خواجہ غریب نواز سے محبت کرتا ہے، آج بھی بچہ حضور غوث اعظم سے محبت کرتا ہے۔ کیوں یار؟ کوئی تنظیمیں تو نہیں چل رہی کہ خواجہ غریب نواز نے کوئی فنڈ مقرر کیا ہو، کوئی نصیحت کی ہو کہ بھائی ایک جو ہے تحریک بنا کے رکھنا کہ میری جو میرا فلیکس لگاتے رہے اور میری بات کرتے رہے اور میرا ذکر خیر کرتے رہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے دکان کو ہم نے دیکھا کہ غریب نواز کریانہ اسٹور، غریب نواز پمپ، غریب نواز ہول سیلر، تو یہ سارے نام لکھتے کیوں بھائی؟ اس کی وجہ سورہ مریم کی آیت اٹھا کے دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سورہ مریم آیت نمبر 92، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اللہ کے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے نیک اعمال کرتے ہیں اور رب کی ولیوں کی کیٹیگریز کے اندر آ جاتے ہیں، تو اللہ کے لیے کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے رحمان ان کی محبت مخلوق کے خدا کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تو آیت ہے، یہ پریشان ہے سارے۔ خواجہ غریب نواز نے تو کوئی ویلفیئر نہیں بنائی کہ میرا ذکر خیر کرو، لیکن کچھ طبقہ ایسا آ گیا جو باہر سے فنڈنگ لے کے اللہ والوں کے خلاف بھوکتے ہوئے نظر آتا ہے اور اللہ والوں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ صحیح بات، کچھ طبقہ ایسا آ گیا مارکیٹ کے اندر کہ جو اللہ والوں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن حقیقت بات ہے کہ کتنے بھی کر لیں، ہاں جس کے ذکر کو رب بڑھا رہا ہے اس کے ذکر کو کوئی ہٹا سکتا ہے۔ پوری دنیا کتنی کوشش کر لیں، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
ان اللہ اذا حب عبدا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ، یہ حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، مجھے خواجہ غریب نواز کے واقعات بہت یاد ہے الحمدللہ، کہ جو زندہ کر دیا تو یہ سارے معاملات وہ سارے حق ہیں۔ ہاں اگر ہم اصول سمجھ لیں گے نا، اصول، میری بات سمجھیے گا، ہم جب اصول سمجھ لیں گے اور ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ والوں کو کیا کیا اختیارات اللہ نے دیے ہیں، اللہ والا اپنے گھر سے کچھ نہیں کر رہے، یہ اللہ کی عطا سے کر رہے ہیں، جس کو جو مل رہا ہے وہ اللہ کی عطا سے مل رہا ہے۔ پھر یہ بولتے ہیں کہ جب اللہ کی عطا سے مل رہا ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں لے لیتے؟ کیا ضرورت ہے ادھر ادھر آنے کی؟ ابھی آپ دیکھیں الحمدللہ پچھلے ہفتے کو ہمارے مدرسے میں جو ہے 4 حدیث کورس کا سلسلہ ہوا، صنف کے سرٹیفکیٹ کا سلسلہ ہوا، 100 سے زائد علماء نے 4 حدیث کورس کیے، لنگر کا انتظام کیا گیا، 4 سے 5 دن لنگر کا انتظام ہوا۔ اب لنگر کا انتظام ہو تو لازمی سی بات ہے کسی نے انتظام کرایا، کسی نے انتظام کرایا، کوئی ایک بندہ سے انتظام کرایا۔ اب کسی کو پتا چل گیا کہ یار مسجد کے اندر آج لنگر ہے اور لنگر فلاں بندہ کروا رہا ہے، فلاں بندہ لنگر کروا رہا ہے۔ اب اس بندے نے کیا سوچا، بولا یار میں مسجد میں جانے کے بجائے ایسا کرتا ہوں فلاں بندے کے پاس چلے جاتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ حضرت آپ مسجد میں لنگر کا انتظام کروا رہے ہیں، آپ مہربانی کریں اور لنگر مسجد میں دینے کے بجائے نا آپ مجھے ادھر ہی دیتے ہیں، ایک پلیٹ میں اپنے گھر پہ لے جاتا ہوں۔ تو اس کو ہو سکتا ہے ایک چماٹ لگا ہے اور کہ تیری عقل گھاس چرانے کے لیے، میرے بھائی میرا کام تھا مسجد میں دینا، میں نے دے دیا، اب بٹے گا مسجد سے، بٹے گا کدھر سے؟ مسجد سے، میں اپنے گھر سے نہیں دوں گا تجھے۔ اب اللہ کا فیصلہ ہو چکا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دینے والا ہے اور میری ذات نعمتیں بانٹنے والی ہے۔ اب جس کو جو نعمت چاہیے وہ نعمت ملے گی حضور غوث اعظم کے دربار سے، خواجہ غریب نواز کے دربار سے، داتا علی اجگری کے دربار سے، امام ابو الحسن شاذلی کے دربار سے، امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار سے، امام مسلم کے دربار سے، امام شافعی کے دربار سے، امام مسلم کے دربار سے، امام احمد بن حنبل کے دربار سے، حضرت ابوبکر صدیق کے دربار سے، عمر فاروق کے دربار سے، عثمان غنی کے دربار سے، مولا کائنات کے دربار سے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دربار سے اور آقا علیہ السلام کے دربار سے۔ اب جس کو نعمتیں چاہیے نا، علم کا فیصلہ ہوگا، ان درباروں سے نعمتیں ملنی ہے۔ اب تو جہاں مرضی تیرے تو جا کے جھگڑتا ہے اللہ سے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، صحیح ہماری بات۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، مولا فرماتا ہے جبرائیل گواہ ہو جاؤ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں غوث اعظم سے محبت کرتا ہوں، میں خواجہ غریب نواز سے محبت کرتا ہوں، میں داتا علی اجگری سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو، حکم رب دے رہا ہے۔ اگر اللہ سے محبت کرنا شرک ہوتا تو حدیث کے اندر تو یہ حکم نہیں آتا کہ حضور فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے جبرائیل تم بھی محبت کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ والے سے محبت کر رہے ہیں، شرک کے نام لے رہے، شرک ہے، معاذ اللہ۔ کدھر سے دین سیکھ کے آ گیا میرے بھائی؟ انگریزی پڑھ کے آپ بگڑو گے، اب آپ کو یہ دین اچھا نہیں لگا، نیا دین چاہیے آپ کو جو آپ سائنس کے مطابق اس کو ناپے اور تولے۔ تو کلمہ آپ نے سائنس کا پڑھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ہے، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ ہاں یہ سائنس کی بات نہیں کر رہی، میں آپ کو دیکھیں نا ایک بات بتاؤں، اگر ابلیس سے بڑا کوئی سائنسدان تھوڑی تھا، ہاں ابلیس سے بڑا کوئی سائنسدان نہیں تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم کو سجدہ کرے تو اس نے کیا کیا؟ دلیل دی آگے سے، بھائی اے اللہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ ان کو سجدہ کر۔ اچھا یہ بات ملائکہ بھی جانتے تھے، یہ بات ملائکہ بھی جانتے تھے، سارے ملائکہ کو بھی پتا تھا کہ بھائی حضرت آدم تو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور یہ تو بھائی آگ سے پیدا ہوا ہے، دلائل ان کے پاس بھی تھے۔
سائنٹیفک دلائل کو جانتے وہ بھی تھے، لیکن وہ معترض نہیں تھے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے تھے۔ خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، اپنا منہ بند کر دیا، اور شیطان نے اپنا منہ کھول لیا، اعتراض کر بیٹھا۔ سائنٹیفک دلائل بھی علماء لکھتے ہیں، کیا سائنٹیفک دلائل دی؟ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوں، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ آگ اوپر کی طرف جاتا ہے، آگ کو جب آپ ماچس بھی جلائیں گے تو اس کے شعلے اوپر کی طرف جاتا ہے، اور مٹی کو اگر آپ پھینکیں گے تو مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے۔ سائنٹیفک دلائل اس وقت کے طور پہ گئے۔ اللہ نے فرمایا تیرے پاس بڑے دلائل ہیں، جب تو گمراہ ہو گیا، مردود ہو گیا۔ ملائکہ جان کر بھی، دلائل کو جان کر بھی اپنے زبان کو انہوں نے خاموش رکھا اور سر کو جھکا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو مقبول ہو گئے۔ اندازہ یہ پتہ نہیں کن نظریوں کے پیچھے چل پڑے لوگ، کہاں کی باتیں سن کے اب دلائل، اب محبت کی باتوں بھی دلائل ٹوٹنے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ والے سے محبت بھی دلائل، تو آپ تمہیں دلائل دے رہے ہیں نا، آپ تمہیں دلائل کی ضرورت، ہم تمہیں دلائل دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ کہ دلائل سارے، لیکن ہم بغیر دلائل کی محبت کرتے ہیں۔ ہمیں حضور سے محبت کے لیے دلائل، اللہ کے ولی سے محبت کرنے کے لیے دلائل، صحابہ سے، صحابیات سے محبت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی بیوی بچوں سے بغیر دلائل کے محبت کریں اور اللہ کے ولیوں سے محبت کریں تو دلائل کی بنیاد پر کریں، شرم آنی چاہیے۔ میں سینکڑوں واقعات صحابہ کے ایسے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جس کو آپ سنیں گے تو ہو سکتا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے تو کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، لیکن ان واقعات کو سننے کے بعد لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ عمل، وہ محبت کے انداز صحابہ سے کیے، صحابہ نے حضور سے کیے، وہ کیے، وہ صحیح حدیثوں کے اندر بڑھ گئے۔ میں نے تو نہیں پڑھا یار کہ اس وقت کے معتبر صحابہ اور معتبر علماء کرام بھی صحابہ میں جو موجود تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود، مولا کائنات، ایسے ایسے صحابہ موجود تھے، حضرت کعب بن احبار، کسی صحابی کو میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے خیال میں کوئی بات آئی کہ یار آج مجھے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ یہ جو میرے جسم سے بچنے لگاتے ہیں، ہجامہ، ہجامہ سمجھتے نہیں؟ ہجامہ بچنے لگوانا، ہجامہ اس چیز کو کہتا ہے کہ جو آپ کے جسم میں گندا خون ہوتا ہے نا، اور گندا مادہ جو ہوتا ہے، فاسد مادہ جو آپ کے بلڈ کو سروائیو کرنے میں جو نقصان دہ ہوتا ہے، تو اس خون کو نکالا جاتا ہے۔ گندا خون پیپ کی صورت میں کالا، نیلا، پیلا اس طرح کے خون نکلتا ہے۔ اچھا یہ ہمارا خون ہے نا گندا، ہم گندے ہو سکتے ہیں، حضور کی تو پوری کی پوری ذات سراپا نور ہے۔ ہاں حضور کی تو پوری ذات سراپا نور ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میں اس موضوع پہ بات جب موقع آئے گا کروں گا، لیکن بس ابھی ایک بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسم اتھر سے نکلا وہ خون، حجامہ کی صورت کے بعد جو نکلا وہ خون، ایک صحابی کو دیا، کہا جاؤ اس کو کسی محفوظ مقام پہ رکھ دو۔ اب وہ صحابی جو ہے نا پورے علاقے کو ڈھونڈتے رہے، گھومتے رہے، کہیں بھی نا ان کو کوئی ایسا مقام محفوظ نہیں ملا کہ جہاں پہ اس خون کو رکھ دیا جائے۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ پتہ آپ کو اس خون کو پی لیا۔ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، آنے والی بات عقل، یہ صحابہ کی محبت تھی، اس لیے وہ صحابہ تھے۔ ہاں وہ آ کے نا عبداللہ بن مسعود کے پاس نہیں آئے کہ حضرت ذرا بتائیں تو صحیح ہے، جائز ہے ناجائز، پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے، شرک ہے بدعت ہے، حرام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جو بندہ اناج چننے کو اتنے دلائل ڈھونڈے، جو خواجہ غریب نواز کے نام پہ فاتحہ کرنے کو، عقل بھی یار مجھے ایک بات بتائے کہ خواجہ غریب نواز کی دیکھ کسی نے لگائی، فاتحہ وہ کر رہا ہے، آپ کے نام کے نیاز لوگوں کو کھلا رہا ہے اور خواجہ غریب نواز کے سارے ثواب پہنچا رہا ہے، اس میں کیا شرک ہے؟ کیا قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، عقل میں آنے والی کی بات جو اتنی معمولی سی باتوں کو قرآن و حدیث کے پیمانے میں ناپنے کی کوشش کرے، وہ اس عمل کو تو وہ بدل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے محبت ایسے کی نہیں، وہ صحابی تھے، انہوں نے محبت ایسے کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لعاب دہن اور ناک مبارک سے نکلے ہوئے اعضاء جب حضور ایسے کر کے پھینکتے تھے تو صحابہ اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھا کے بیٹھے ہوتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو لے کے اپنے چہرے سے لگا دیتے تھے۔ یہ کتابوں میں موجود ہے۔ ابو بکر صدیق کا واقعہ آپ نے غار سور کا نہیں پڑھا؟ ایسی محبتیں کوئی کرتا ہے یار تاریخ میں؟ اسی لیے تھوڑی جب ابو جہل نے حضرت
بھیجا جاؤ دیکھو تو صحیح ابھی ہم پہ حملہ کرنا ہے، ذرا حالات پہ نگاہ ڈال کر آئیں کہ ان کا حملہ کرنا بہتر ہوگا یا نہیں؟ تو آپ نے آ کے ابو جہل کو کہا بھائی گنتے میں تو بڑا تھوڑا ہے، وہ 313 ہے، بڑے گنتی میں کم لوگ ہیں، لیکن اعتماد یقین محبت ایسا کہ کروڑ بھی لوگ اگر ان کے سامنے ہو نا تو اپنے نبی پہ جان دینے پہ کترائیں گے نہیں۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے دیکھا کہ جب حضور بال کٹوا رہے تو وہ ایک بال کو زمین میں گرنے نہیں دے رہے، جب حضور اپنے لعاب دہان کو باہر اپنے جسم اثر سے نکالتے تو وہ لعاب دہان کو زمین میں گرنے نہیں دیتے۔ کہا جو شخص اپنے قائد سے اتنی محبت کرتا ہو تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے قائد کو کوئی ذرا سی کوئی غلط بات بولے اور برداشت کر لے، خدا کی قسم اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو یار دلائل تھوڑی تھے، آج پتہ نہیں کس طرف ہماری قوم چل پڑی ہے، کچھ زیادہ انگریزی پڑھ لیا، کچھ جو ہے تعلیم یافتہ ہو گیا۔ یہ تعلیم اگر آپ نے ایسا تعلیم حاصل کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ والوں کی محبت آپ کے دل سے نکال رہی ہے تو میرا بھائی آپ نے تعلیم نہیں حاصل کی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ایسا تعلیم بھی فطرہ، یہ تعلیم تو فطرہ ہے۔ اگر آپ نے تعلیم دین دنیا کے لیے حاصل کیا کہ ڈاکٹر بن کے مال کمانا ہے، انجینئر بن کے مال کمانا ہے، بیوروکریٹ بن کے مال کمانا ہے، تو بھائی تو مال کمانا، تو اپنے دین کو کیوں خراب کر رہا ہے، اپنے عقیدے کو کیوں خراب کر رہا ہے؟ اور تو ایک ڈاکٹر بن کے تو اپنا فلسفی ہمیں جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جو لوگ آ کے بات کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ نہیں دین تو بس خود سے لینا چاہیے، قرآن حدیث خود سے سمجھنا چاہیے۔ میں ان سے پوچھتا چاہیے جب ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں نا اور ڈاکٹر صاحب جب ان کو اپنی مرضی سے کیڑے بنے ہوئے پرچی بنا کے دیتے ہیں، جو لائنیں سمجھ نہیں آتی وہ پرچی ہے نا ڈاکٹر صاحب کی پھر تحقیق ہے نا ماشاءاللہ، لیکن جو دوائی لکھ کے دیتا آپ بتا آپ وہ پڑھ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر کی پرچی آپ پڑھ سکتے ہیں؟ وہ اس کو چاہیے اور جا کے کھڑا ہو جائے ڈاکٹر صاحب یہ بتا ذرا دلائل تو یہ کیا لکھا تم نے؟ ڈاکٹر اس کو چمٹ مار کے باہر نکالے گا، تیرے کو ضرورت کیا میرے پاس آنے کی؟ ڈاکٹر کی پرچی پر تو اندھی ظلم تقلید کر لے، پوچھے بھی نہیں، ڈاکٹر نے دیا نا لائسنس ہے اس کے پاس، تو ہم نے بھی یہ کہا کہ میرے بھائی امام اعظم کے پاس لائسنس ہے، امام شافعی کے پاس لائسنس ہے، امام احمد بن حنبل کے پاس لائسنس ہے، امام مالک کے پاس لائسنس ہے۔ ہم تیرے فالو نہیں کرتے، تیرے پیچھے نہیں چلتے، آج کے دور کے کسی مولوی کے پیچھے نہیں چلتے، ہم ان بزرگ ہستیوں کے پیچھے چلتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے۔ تو اپنا دین نہ سکھا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبرائیل اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے جبرائیل جاؤ آسمان میں نگاہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ اے آسمان والو، اے حاملین عرش، اے تمام فرشتوں تم بھی اس فلاں بندے سے محبت کرو۔ اس طریقے سے عرش والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبرائیل جاؤ زمین میں اعلان کر دو ہم نے اس بندے کو زمین کا مقبول ترین بندہ بنا دیا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج کوئی کچھ بھی بولتا رہے، بڑی بڑی ویڈیوز بنا کے لوگ ڈالتے ہیں، سہماری بات ہے، لیکن خدا کی قسم حضور خواجہ غریب نواز کا ذکر کبھی کم نہیں ہوگا، داتا علی جویری کا ذکر کیوں کیسے کم؟ ایک انگریز جو ہے نا خواجہ غریب نواز کے مزار پہ آیا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مطلب کئی سو سال پہلے کی بات ہے۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے اپنی کتاب لکھی اور کتاب میں اس نے لکھا کہ میں نے ہندوستان میں ایک عجب معاملہ دیکھا، ایک عجب معاملہ دیکھا۔ کہا کیا عجب معاملہ دیکھا؟ کہا معاملہ یہ دیکھا کہ ایک قبر کو پورے ہندوستان پہ حکومت کرتے ہوئے دیکھا۔ بولے نا سبحان اللہ، ایک قبر کو پورے ہندوستان پہ حکومت کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ پورے ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بات دیکھ کے اور سے بادشاہ عالمگیر بادشاہ یہ ایک دن خواجہ غریب نواز کے مزار پہ گیا۔ جب یہ حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار پہ حاضر ہونا، مزارات پہ جانا شرک و بدعت نہیں ہے، مزارات پہ غیر شرعی کام ہونا یہ غلط ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اس غلط کام کو ختم کیا جائے، نہ کہ یہ بولا جائے کہ مزاری شرک ہے۔ تو پھر ایسے بیوقوف بندے سے یہ کہا جائے کہ جب تیرے ناک میں مکھی بیٹھے تو مکھی کو نہ اڑا تو اپنے ناک کو کاٹ دے۔ یہ عجب طریقہ ہے کہ مزارات ہی کو شرک و بدعت کے کہہ دیتے ہیں اور غلط کام نہ کیا کہ سنیو تم اپنے جو ہے نا علماء کو بدنام نہ کیا کرو، ادب کے ساتھ جایا کرو، جایا کرو، ہم بھی جاتے ہیں الحمدللہ، جایا کرو، فاتحہ نیاز کیا کرو،
لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ فاتحہ نیاز بھی ثواب ہے، لیکن اس وقت جو ضرورت ہے نا، وہ ضرورت یہ ہے کہ آپ علم اور علماء کی کام کریں۔ جب ایسے علماء بنیں گے، ایسے علماء آئیں گے، تو لازمی سی بات ہے آپ کے عقیدے کی حفاظت ہوگی۔ علماء کے پیچھے چلیں، علماء کے پیچھے چلیں، سمجھانی بات۔ تو وہ بادشاہ جب گیا نا مزار پہ، تو ایک سائل کو دیکھا کہ رو رہا ہے، میری آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، میری آنکھیں نہیں ہیں، تو آنکھوں کے لیے رو رہا ہے۔ عالمگیر بادشاہ نے اس کو مزار کے باہر دیکھا اور کہا بات سن، میں مزار پہ نا فاتحہ کر کے واپسی آ رہا ہوں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ ابھی وہ ارطغرل ڈرامہ سارے تقریباً لوگوں نے دیکھے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ابن عربی اور بزرگوں کے سلسلے اور بادشاہ وقت سارے بزرگوں کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، ان سے فیض لیا کرتے تھے، ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ میں ڈرامے کو رجحان کو نہیں دے رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پبلکلی گورنمنٹ کی سطح پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک ڈرامے کو دیکھو، اس سے باہمت لوگ پیدا ہوں گے اور اس سے عقیدوں کی حفاظت ہوگی۔ تو میں کہتا ہوں جب لوگوں نے دیکھ لیا ارطغرل بن گئے، اب تم کہہ رہے ہیں ارطغرل کو جیل میں ڈال دو، تو پہلے دکھانا بھی تھا، باہمت بنانے نہیں تھے تمہیں۔ اب یہ جب باہمت بن گئے، اب کہہ رہے ہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، تو ہر بندہ تلوار لے کے کھڑا ہے، یہ تو بڑا معاملہ خراب ہوگا۔ ایسا نہ کرے خدا رہا۔ لیکن آپ ساری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ جتنے بھی بادشاہ وقت گزرے ہیں نا مسلمان، یہ سارے کے سارے اللہ والوں کے قدموں میں گرنے والے لوگ تھے، بیٹھنے والے لوگ۔ تو بادشاہ جب جانے لگا نا، اس نے کہا دیکھ میں حاضری دے کے واپسی آ رہا ہوں، اگر پھر بھی تو ادھر رہا اور تیری آنکھیں تجھے نہیں ملی تو میں تیرا سر گرم کر دوں گا۔ اب یہ رونے لگا، یا خواجہ پہلے تو صرف آنکھ کا مسئلہ تھا، اب تو سر کا مسئلہ آ گیا، اب تو معاملہ اور خطرناک ہو گیا۔ حضور کرم فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اب آنکھ تو اب آنکھ نہ ملی تو میری تو زندگی گئی۔ اب کچھ دیر کے بعد جب بادشاہ باہر آیا تو دیکھا کہ بھئی یہ تو آنکھوں کے ساتھ بینائی کے ساتھ موجود ہے، جو آنکھیں اس کی نہیں تھی وہ لوٹ آئی، اس کی بینائی جو نہیں تھی وہ لوٹ آئی، دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے لوگوں نے، بادشاہ کے قریب کے لوگوں نے سے سوال کیا حضرت یہ مسئلہ کیا ہوا؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے، ادھر بیٹھا ہوا ضرور تھا لیکن اس کا دل ادھر نہیں تھا، یہ دل کے ساتھ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں موجود نہیں تھا۔ خدا کی قسم جب یہ دل کے ساتھ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں دعا کرے اور اللہ سے فریاد کرے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ والوں کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ لوٹ جائے۔ یہ اللہ والوں کا دربار ایسا ہے جب کوئی ان کے دربار پہ آ جاتا تو بن مانگ کے اس کو بیچ دیا جاتا ہے۔ تو بس میں نے اس کو تھوڑا سا پریشر دیا، پھر یہ دل سے مانگنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ کرم کر دیا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ بات کو یہ ہے میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور کی حدیث ہے کہ اللہ کے کچھ ولی ایسے ہیں جب کسی بات پہ قسم اٹھا لیتے ہیں نا تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ یہ حدیث حضور کی حدیث آپ دیکھیں تو صحیح، آپ دیکھیں نا، میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، جو اللہ کے ولی کے قریب ہوتا ہے نا وہ جنت کے قریب ہوتا ہے۔ وہ کس کے قریب ہوتا ہے؟ جنت کے۔ الحمدللہ ہم سب خواجہ غریب نواز کے قریب ہیں۔ ہم نے اگرچہ خواجہ غریب نواز کو نہیں دیکھا، ہم نے اگرچہ حضرت غوث اعظم کو نہیں دیکھا، اللہ ہمیں دکھائے، لیکن ہم ان کی غلامی میں ضرور ہیں۔ ہم داتا سے پیار کرتے ہیں، تمام اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں اور تمام سلسلے کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں جو ولی ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چل پڑا ہمارے یہاں کہ اتاری شتاری کے پیچھے، شتاری شاذلی کے پیچھے، وہ قادری کے پیچھے، وہ چشتی کے پیچھے۔ اللہ کے بندے تو نے مرید تو اس لیے ہو کہ جھگڑا کرے لوگوں سے، ایک پیر کو راضی کرنے کے لیے، اپنے پیر کو راضی کرنے کے لیے آپ دوسرے پیر سے آپ جھگڑا کر رہے ہو۔ ابھی تیری کیا اوقات ہے کہ تو دوسرے پیر سے جھگڑا کرے؟ تو اپنے پیر کو راضی رکھنا ہے نا، لیکن وہ بھی تو اللہ کا ولی ہے، تو اس سے جھگڑا کر رہا ہے، اس کے نظریات میں اختلاف نہیں ہو سکتا، تو چھوٹا ہے، تو کہاں بڑوں کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ میرے بھائی ہم مرید بعد میں آقا علیہ السلام کی امتی پھر ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور حضور کا کلمہ جب ہم نے پڑھ لیا تو کوئی قادری ہو یا نہ ہو، کوئی چشتی ہو، یہ ضروری ہونے چاہیے سارے، لیکن کوئی ہے یا نہیں ہے، جب حضور کا غلام ہے تو وہ ہمارا جو دلوں کا اور ہمارے سینوں کا سکون ہے۔ ہمیں ان بنیادوں میں جھگڑے نہیں کرنے ہیں۔ اگر کسی بڑوں کا بڑی ہستی جو اللہ والے ہیں ان کے آپس میں کسی مسئلے پر کوئی اختلاف ہے، کوئی تنظیمی اختلاف ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بچوں کی بات نہیں ہے کہ وہ بچے سے بات کریں، صحیح مانی ہے بات۔ آپ اپنے شیخ سے محبت کریں
اور ہر بندے کا، ہر مرید کو اپنے پیر سے محبت کرنی چاہیے، تبھی وہ مرید کامل ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی ہرگز نہیں ہے کہ اپنے پیر سے محبت تبھی ہوگی جب آپ دوسرے کے پیروں کو گالیاں دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے پیر سے محبت کریں، ہاں اگر کوئی اور اللہ کا ولی ہے اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق وہ رب کا ولی ہے، پیر ہے، تو پھر اس کا بھی ادب و احترام ضرور کرنا ہے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ چلا رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو اللہ کے ولی کے قریب ہوتا ہے وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ اور جو اللہ کے ولی سے دور ہوتا ہے وہ کس کے قریب ہوتا ہے؟ وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اچھا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی مولوی صاحب کا بھی فیصلہ نہیں ہے، یہ آقا علیہ السلام کا فیصلہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی امت میں ایک شخص جس نے 99 قتل کیے، واقعہ بڑا مشہور ہے، 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد گھر سے نکلا، خوف پیدا ہوا، قلب کو قلب کہتے اس لیے کیونکہ یہ پلٹتا رہتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، قلب کو قلب کہتے اس لیے، دل کو دل اس لیے کہتا ہے۔ اب قتل کرنے کے بعد اس کو خوف پیدا ہوا، نکلا باہر، تو ایک راہب کے پاس گئے، یہودیوں کے عالم کے پاس گئے، جب وہ گیا اس کے پاس نے کہا میں نے 99 قتل کیے۔ اچھا تو نے 99 قتل کیے، اتنا بڑا قاتل ہے؟ اس نے اس کو اور جو ہے لعن و طعن کرنا شروع کیا۔ اس نے کیا کہ تلوار نکالا، سینچری پوری کر دی، مطلب پہلے تو 99 تب 100 مکمل، اس کو بھی قتل کر دی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے دل میں پھر خیال آیا، یہ پوری حدیث موجود ہے، جس کو دیکھ رہا ہوں نا میں دکھا سکتا ہوں، یہ پوری حدیث موجود ہے۔ پھر اس کو خیال آیا، کچھ دنوں کے بعد وہ پھر نکلا تو ایک جو ہے بندے سے اس کی ملاقات ہوئی۔ ہوتے ہیں نا دیوانے بہت بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، خواجہ کے دیوانے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، غوث اعظم کے بھی دیوانے بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ مسئلہ ہے، چل یار میرے مرشد کے پاس چل، چل یار آج خواجہ غریب نواز کے بعد چل، آج چل یار داتا علی جیلی کے بعد چل۔ اور ایسے دیوانے بڑے الحمدللہ گھومتے رہتے ہیں، اور گھومنے بھی چاہیے اللہ کے فضل سے۔ تو اب وہ ایک بندہ کہنے لگا، بولا یار تیرے مسئلے کا حل میرے پاس تو نہیں، لیکن ایک مشورہ ہے۔ کہا کیا مشورہ ہے؟ کہا ایک بستی ہے وہ اللہ والوں کی بستی ہے، جیسے میں کہوں غوث اعظم کی بستی ہے، خواجہ غریب نواز کی بستی ہے، داتا علی اجمیری کی بستی ہے، عبداللہ شاہ غازی کی بستی ہے، امام ابو حسن شاذلی کی بستی ہے، سیدنا قطب المدار کی بستی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کی بستی ہے، بابا قطب بختیار کاکی کی بستی ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کی بستی ہے۔ یہ لفظ ہے، اس نے کہا ایک اللہ والوں کی بستی ہے، آپ ایسا کریں اس اللہ والوں کی بستی میں چلا جائیں، رب کچھ نہ کچھ کرم ضرور فرما دے گا۔ اب وہ شخص نکلتا ہے، ابھی توبہ نہیں کی، اب وہ نکلا اس بستی میں جانے کے لیے۔ جب اس بستی میں جانے کے لیے وہ گیا تو بیچ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، بیچ راستے میں انتقال۔ اب یہاں سے جاننے والے فرشتے بھی آ گئے، یہاں سے جنت والے فرشتے بھی آئے۔ جاننے والے کہنے لگے پھر اس کو جہنم میں لے کے جائیں کیونکہ 100 قتل کیا، جنت والے کہنے لگے نہیں ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں کیونکہ توبہ کی نیت سے نکل گیا تھا گھر سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی معاملہ ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھیں رب کس سے ملاحظہ فرماتا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والا رب کی رحمتوں کی نظر میں ہوتا ہے، رب کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ سیدھے سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا، رب ان لوگوں کی طرف دیکھتا ہے کیونکہ رب ہماری طرف نہیں دیکھ رہا ہے، رب اپنے محبوبوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور جب ہم محبوبوں کے قدموں سے چمٹ جاتے ہیں تو ان کے صدقے ہمیں بھی نظر کرم ہو جاتی ہے۔ صحیح نہیں بات؟ اب دیکھیں رب کیا فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتوں کو بطور جج بھیجتا ہے، کہا بھی جاؤ اور ان دونوں فرشتوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ اور وہ فرشتہ عرض کرتا ہے مولا فیصلہ کیا کروں؟ اب طریقہ بھی رب کی بارگاہ سے لے کر آ رہا ہے، فیصلہ بھی رب فرما رہے کہ فیصلہ کیا کرنا ہے۔ کتنا خاص مسئلہ ہے یار، ایک ہوتا ہے نا کوئی مسئلہ ہو جائے تمہیں کہا یار موزی صاحب آپ دیکھ رہے یار حل کرو، میں کہوں یار حضرت آپ دیکھو حل کرو، اور ایک مسئلہ میں خود جا کے اس کو دیکھوں۔ تو مسئلے کی جو امپورٹنٹ ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، وہ بندے کے شخصیت سے پتہ چلتی ہے کہ یار یہ بندہ ادھر آیا، بڑا ہی بڑی بات ہے، مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ اس فیصلے کو خود دیکھ رہا ہے، خود ملاحظہ فرما رہا ہے، اور بطور حاکم تیسرے فرشتے کو بھیج رہا ہے۔ وہ فرشتہ بھی عرض کرتا ہے مولا فیصلہ کیا کروں؟ بڑا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جہاں پہ اس شخص کی میت ہے وہاں سے لے کر وہاں تک کی زمین کو ناپ لیا جائے جہاں سے وہ شخص چلا ہے، جہاں سے وہ شخص چلا ہے وہاں سے وہاں تک کی زمین کو ناپا جائے جہاں اس کا جسم پڑا ہوا ہے،
اور پھر وہاں سے لے کر وہاں تک کی زمین کو ناپا جائے جہاں اس کو اللہ والوں کی بستی کے پاس جانا ہے۔ اب اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو یہ جنت کی بستی کے قریب ہے۔ یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے، یہ حضور نے فیصلہ کر دیا، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ کیا اگر اس کی باڈی اللہ کے ولی کی بستی کے قریب ہے تو اس کو جنت میں ڈال دینا، اگر اس کی باڈی اپنے گھر کے قریب ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دینا۔ اب حضور فرماتے ہیں حقیقت تو یہ تھا کہ وہ بندہ اپنے گھر کے قریب تھا۔ کدھر تھا؟ اپنے گھر کے قریب تھا، ہونا اس کو جہنم میں چاہیے تھا، لیکن رب بھی تو رب ہے نا۔ رب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس کے پیاروں کی طرف چل پڑے وہ اس کی طرف نظر نہ کرے؟ ارے جو اس کے پیاروں کا نام لے لیتے ہیں نا تو رب تبارک و تعالیٰ عذاب میں ڈال دیتا ہے۔ ہاں ڈال دیتا ہے عذاب۔ قارون کو جب دسایا گیا نا زمین کے اندر کہ 7 زمین کو نیچے اس کو دسا دیا جائے، 14 سے 5ویں زمینوں کے اندر جب اس کو لے جایا جا رہا تھا تو کہنے والوں نے کہا کہ بھئی یہ بندہ کون ہے؟ یہ بندہ کون ہے؟ تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ میں حضرت موسیٰ کی قوم سے ہوں۔ کیا کہا؟ حضرت موسیٰ کی قوم سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں بس اس کے عذاب کی جلد تک پھیر دو، آگے نہیں لے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کیسے میرے پیارے کا نام لے لیے۔ ایک سخت ترین کافر پیارے کا نام لے لے تو عذاب۔ ابو لہب کا واقعہ آپ کے سامنے نہیں ہے یا نہیں؟ اور یار ہم کہ جو اٹھتے بیٹھتے خواجہ غریب نواز کرتے ہو، جو اٹھتے بیٹھتے غوث اعظم کرتے ہو، جو اٹھتے بیٹھتے المدد یا غوث اعظم، المدد یا خواجہ غریب نواز، المدد یا ڈاکٹر یزیری، المدد یا ابوبکر صدیق، المدد یا عمر فاروق، المدد یا فاطمہ الزہرا، المدد یا رسول اللہ، جو اٹھتے بیٹھتے ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رب ان کی طرف توجہ نہ فرمائے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ رب اس کی طرف توجہ کر لے اور جو دل کے ساتھ ان ہستیوں کی طرف ہو اس کی طرف توجہ نہ ہو تو اس کا مطلب تو نے دین کہیں اور سے سیکھا ہے، تو ایسا دین اپنے پاس رکھ۔ تو اب ہوتا کیا حقیقت میں آپ دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے اس زمین کو کہ زمین تو یہاں سے پھیل جا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ حقیقت میں تو بندہ اس زمین کے قریب ہوتا ہے جہاں سے نکلا ہے، لیکن اللہ حکم فرماتا ہے اے زمین تو ادھر سے پھیل جا، اور ادھر والی زمین کو کہتا ہے تو سکڑ جا۔ بولے سبحان اللہ، بلند آواز سے سکڑ جا۔ اب ہوتا کیا، زمین اس کی باڈی کو اللہ والوں کی بستی کے قریب کر دیتی ہے، اور اس طرح آخر الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس باڈی کو جنت کے قریب کر دیتا ہے اور جنت میں داخلہ فرما دیتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے ولیوں کے قریب ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ جنت میں ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ آج ہم نے غوث اعظم کو نہیں دیکھا، بس یہ بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، کیونکہ آج ہم عرس منا رہے خواجہ غریب نواز کا۔ وہ الگ بات ہے کہ لنگر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن لنگروں کے محتاج نہیں، یہ عرس لنگروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ یہ سمجھے بریانی کے پلیٹ ہوگا تو عرس ہوگا میرے بھائی، مگر ایک گلاس پانی کا نہیں ہے نا تب بھی عرس ہوگا۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت، ذکر الاولیاء کفارت۔ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم عرس اس لیے نہیں کریں کہ ہمیں بریانی کے پلیٹ دے، بریانی تو بہت ملتے رہتے ہیں، کھانے کے پیچھے ہم عرس کرتے ہیں، یہ کھانوں سے باہر نکلے اور صرف لنگر کے ٹائم پہ آ کے کھانے کھانے کے لیے حاضر ہو جائے۔ نہیں، دین سیکھنے والے بنے، دین سیکھنے والے بنے میرے بھائیو، دین سیکھنے والے بنے۔ یہ انٹرٹینمنٹ نہ بنا، تیجوں کو 40 کو عرسوں کو ہم نے انٹرٹینمنٹ جو بنایا ہے، یہ لوگوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے خدا رہا۔ یہ لوگ جو غیر ہنستے ہیں نا، جو پھر آپ کے اوپر دلائل قائم کرتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کرتا ہے کیونکہ ہمارا اعمال بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے طریقے بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو اپنے طریقوں کو ٹھیک کریں۔ لیکن الحمدللہ آج ہم عرس منا رہے ہیں خواجہ غریب نواز کا، اور اپنی محبتوں کے نذرانے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا یقین ہے خواجہ غریب نواز ہمیں ضرور ملاحظہ بھی فرمائیں، اور آپ کی روح خوش بھی ہو رہی ہے اور ہمارے لیے دعا خیر بھی کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگرچہ ہم نے خواجہ کو دیکھا نہیں، لیکن جب بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اور جس کا ذکر خیر کرتا ہے، جس کے ترانے لاپتا ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ابھی دل کرتا ہے
تو میں آ جاتا ہوں اور آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں. صبح دل کرتا صبح آ جاتا ہوں, شام دل کرتا شام آ جاتا ہوں. رونے لگے پاؤں پکڑ کے. میرے حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک بات بڑی تڑپ آتی ہے. کہا کیا؟ کہا یہ تڑپ آتی ہے کہ آج تو دل کرتا ہے تو آپ کو دیکھنے آ جاتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا, آپ کا مرتبہ بڑا بلند ہوگا, آپ بڑے اوپر مقام پہ ہوگے, اونچے مقام پہ ہوگے, لیکن اس وقت جب دل کرے گا تو میں کدھر جا کے دیکھوں گا آپ کو؟ کیا عشق ہے, کیا محبت ہے. کہا اس وقت جب دل کرے گا کہ آپ کی زیارت کروں, آپ کے چہرے مبارک کو دیکھوں, تو کدھر جا کے دیکھوں گا؟ آپ کا تو بڑا بلند مقام ہوگا اور میں پتہ نہیں کدھر ہوگا. میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابی ایسی باتیں نہیں کرتے, یہ تو شرک ہے, ایسی باتیں کرنے کی نہیں ہوتی, یہ تو اللہ کو پتا ہے. ابھی اللہ نے کوئی آیت نازل نہیں کی میں تجھے دلیل دوں, میں تجھے جواب دوں, ابھی رک جا ذرا, کل حضرت جبرائیل آئیں گے تو میں بھی بات کروں گا. نہیں, بلا توقف کے میرے آقا علیہ السلام نے ایک فرمان جاری کر دیا, اور جو مطلق عموم فرمان جاری کر دیا. فرمایا میرے صحابی جو بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. اب تم دیکھ لو کہ تم کس سے محبت کرتے ہو. ہم تو بھائی تمام اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں, ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ہم تمام صحابیات سے محبت کرتے ہیں, ہم تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اور ان تمام سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ اس وجہ سے حضور نے فرمایا سے محبت کرو. ہمیں اس سے پیار حضور کی وجہ سے. کوئی غوث اعظم بھی ہمیں چیک تھوڑی دے رہا ہے. ایک بات میں کرو, دنیا کے طریقے میں بات کرو, ہمیں غوث اعظم سے یا مولا کائنات سے یا صحابہ سے کیوں پیار ہے؟ کیونکہ میرے حضور نے فرمایا پیار ہے. بس ہم حضور کی طرف دیکھ کے ساروں سے پیار کریں, تمام علماء سے پیار کریں. اللہ کریم ہم سب کی جو ہے آنے کو اور بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہماری محبت کی نظرانے کو قبول فرمائے.